اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مسئلۃ 48 یجتمع الحیض مع الحمل قبل ظہورہ وبعد ظہورہ۔ نعم یلزم علی الحامل علی الاحوط الجمع بین طروق الحائض و افعال المستحاضہ فی صورت واحدہ۔ بات ہماری چل رہی تھی حیض اور اس کے احکام کے حوالے سے۔ اس سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ حائضہ خاتون کے اوپر کیا کیا چیزیں حرام ہیں اس کو ذکر کیا، خون حیض کی تعریف ذکر کی، اور اس کی اقل مدت کیا ہے، اکثر مدت کیا ہے، اس کو ذکر کیا، اور کون سی وہ خاتون ہیں کہ مطلب یہ جو خون حیض ہے یہ کب سے کب تک خاتون دیکھتی ہے اس چیز کو، اور اس سے متعلق کچھ مسائل کو ذکر کیا۔ آج اسی چیز کو جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہوئے، استمرار بخشتے ہوئے مصنف نے ذکر کیا 48ویں مسئلے میں کہ حیض جو ہے حمل کے ساتھ جو ہے وہ جمع ہو سکتا ہے، اور یہ بہت وہ بات ہے، اس پہ مطلب یہ آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، چونکہ عام طور سے مشہور یہ ہے، مشہور حالانکہ غالباً بھی صحیح بھی ہے، یہ غلط نہیں ہے کہ حیض جو ہے وہ حمل کے دوران میں نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ محال نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہ آئے، ہو سکتا ہے کہ کچھ خواتین خون حیض حمل کے دوران بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے، جبکہ اغلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے ان شاء اللہ، بلکہ یہی علامت بھی دیکھی جاتی ہے کہ اگر کوئی حامل ہوتے، حمل کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی مانی جاتی ہے کہ پیریڈ کا آنا خاتون کو بند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ چیک اپ وغیرہ کراتی تو پتہ چلتا ہے کہ حمل ہے۔ بہرحال تو کہ یجتمع الحیض مع الحمل قبل ظہور الحمل و بعد ظہور الحمل، حمل کے ظاہر ہونے کے بعد، حمل کے ظاہر ہونے سے پہلے، دونوں صورتوں میں بہرحال حیض جو ہے وہ آ سکتا ہے، جمع ہو سکتا ہے۔ نعم یلزم الحامل علی الاحوط الجمع بین طروق الحیض و افعال المستحاضہ فی صورت واحدہ۔ ہاں ایک صورت ہے کہ جہاں پر حامل کے اوپر، جو کہ حامل خاتون ہے، اس کے اوپر احتیاط یہ ہے کہ وہ جمع کرے اپنے حکم میں، یعنی کیا مطلب، یعنی وہ چیزیں کہ جو حائض کے اوپر حرام ہیں ان کو ترک بھی کرے، ٹھیک ہے، اور مستحاضہ پر جو چیزیں انجام دینی ہوتی ہیں اس کو انجام بھی دے گی، مثلا نماز وغیرہ بھی پڑھے گی، ٹھیک ہے، اور مسجد وغیرہ میں داخل نہیں ہوگی، قرآن مجید کے حروف کو ٹچ مس نہیں کرے گی، بات انشاءاللہ۔ اچھا یہ ایک صورتحال ہے، وہ کون سی؟ وہی ما اذا رأت الدم بعد مضی 20 یوما من اول عادتها، اپنی عادت کے، ٹھیک ہے، ابھی اب عادت کون سی خاتون ہوتی ہے اس کو بھی آگے انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ خلاصے کے طور پہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ عادیہ اس خاتون کو کہتے ہیں کہ جو ہر مہینے کتنے دن خون دیکھتی ہے یہ معین ہے۔ مثلا اکثر حیض کیا ہے؟ 10 دن، اقل حیض ہے 3 دن، ٹھیک ہے، تو کوئی خاتون یہ ہے کہ وہ جب بھی خون دیکھتی ہے، مطلب یہ کہ وہ 5 دن تک خون دیکھتی ہے مثلا، تو یہ 5 دن تک اگر معین ہے، 2 مہینے، اور یہ کب معین ہو جاتا ہے؟ کہا کہ 2 مہینے کنٹینیو اگرچہ کوئی خاتون جو کہ 5 دن جو خون دیکھ لے تو اس کو عادیہ کہا جا سکتا ہے۔ ہاں وقت معین نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ مثلا ذیقات کی 1 تاریخ سے لے کر 5 تاریخ تک ہے یہ 5 دن، اگر یہ بھی ہو جائے کہ 5 دن ہو اور وقت بھی معین ہو، یعنی 1 تاریخ سے 5 تاریخ تک، تو یہ عادیہ اور وقتیہ دونوں کہلائے گی، واضح انشاءاللہ۔ تو لیکن اگر ایسا ہو کہ نہیں وہ مہینے میں 5 دن ہی خون دیکھتی ہے، اب یہ 5 دن ہو سکتا ہے کہ مہینے کا شروع کا ہو سکتا ہے مہینے کے بیچ میں دیکھے یا مہینے کے آخر میں دیکھے، لیکن دن جو ہوتا ہے وہ 5 ہوتا ہے، تو اس کو عادیہ۔ اب سنیے، تو کہہ رہے کہ ایک صورت ہے کہ جہاں پر حائضہ خاتون کیا کرے گی، وہ چیزیں کہ جو طروق حائضہ ہیں ان کو ترک کرے گی، اور جو مستحاضہ جن کو انجام دیتی ہے اس کو انجام دے گی۔ وہ کب ہے؟ کہ وہی ما اذا رأت الدم بعد مضی 20 یوما، وہ کہ جب 20 دن جو ہے وہ کیا ہیں، خون دیکھنے کے گزر جائیں، ٹھیک ہے، من اول عادتها، اس کی عادت کی اول تاریخ سے، مثلا 1 تاریخ کو دیکھا پھر 20ویں تاریخ کو دیکھ رہی ہے۔ وکان الدم بصفات الحیض، اور جو خون دیکھ رہی ہے اب وہ حیض کے صفات سے ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں وہ کیا کرے گی؟ اس صورت میں طروق حائضہ کو بھی انجام دے گی اور افعال مستحاضہ کو۔ وفی غیر هذه الصورة حکم الحامل و غیر الحامل حکم الحامل و غیر الحامل حد سوا، لیکن اس صورت کے علاوہ اور جو صورتیں ہیں اس میں
حامل و غیر حامل کا حکم جو کیا ہے ایک ہے. بات ہے انشاءاللہ. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو حائضہ خاتون کا ہے وہی غیر حائضہ کا ہوگا، یعنی جو حامل کا وہ غیر حامل کا ہوگا. 49واں مسئلہ کہہ رہے ہیں لا حد لاکثر طہر بین الحیضتین. ٹھیک ہے، یعنی دو حیضوں کے درمیان میں اکثر حد کیا ہے؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایک خاتون نے اگر سیقات میں خون دیکھا ہے تو اگلی مرتبہ خون حیض اس کو کب آئے گا کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. ہو سکتا ہے اگلی مرتبہ سال بھر بعد بھی دیکھ لے. ٹھیک ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. نعم اقل حد ہے. اقل حد کیا ہے؟ اقل حد یہ کہ دو حیض 10 دن کے اندر نہیں آ سکتے. دو حیضوں کے درمیان میں 10 دن کا فاصلہ ضروری ہے. سنیے لا حد اکثر طہر بین الحیضتین، دو حیض کے درمیان میں اکثر حد کیا ہے کہ اس کی کوئی معین اور مشخص حد نہیں ہے. یہ کتنی بھی مطلب مدت کا ہو سکتا ہے. وَلَكِنَّهُ لَا يَكُونُ أَقَلُّ مِنْ 10 أَيَّامٍ و9 لَيَالٍ مُتَوَسِّطَةً بَيْنَهَا. ٹھیک ہے، ہاں لیکن یہ کم سے کم اس کی حد ہے کیا کہ کم سے کم 10 دن اور ان 10 دنوں میں 9 راتیں گزاریں گے تب. ٹھیک ہے، بَيْنَهَا یعنی ان دنوں میں 10 راتیں ہو جائیں، 9 راتیں ہو جائیں. فَإِذَا كَانَ النِّقَاءُ بَيْنَ الدَّمَيْنِ أَقَلُّ مِنْ 10 أَيَّامٍ. بس اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ جو دو حیض کے صفات کے خون دیکھ رہی ہے لیکن وہ جو طہارت کا زمانہ ہے دو حیض کے درمیان میں وہ اقل من 10 ہے، 10 دن سے کم ہے. مثلا یہ کہ ذیقات کی 5 کو خون حیض رکا، ٹھیک ہے، اور ذیقات کی 12 تاریخ سے جو پھر خون حیض کی صفات کا خون دیکھنا شروع کر دیا تو 7 5 12 7 ہی دن ابھی گزرے ہیں. بہت انشاءاللہ. ہم نے کیا کہا دو حیض کے درمیان میں 10 دن کا فاصلہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو کہیں فَأَحَدُ الدَّمَيْنِ لَيْسَ بِحَيْضٍ يَقِينٌ. تو اس صورت میں گرچہ اس کو لگا تھا کہ وہ پہلے جو خون آیا تھا وہ حیض کا تھا یا اب جو خون آ رہا ہے وہ حیض کا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یقیناً دونوں میں سے کوئی ایک جو کیا ہے خون حیض نہیں تھا، بلکہ وہ استحاضہ تھا کہ کبھی کبھی استحاضہ بھی خون حیض کی صفات کے ساتھ آ سکتا ہے. واضح انشاءاللہ؟ یہ بات واضح واضح انشاءاللہ جی. 50واں مسئلہ کہہ رہے ہیں اذا تردد دم الخارج من المرء بین الحیض و دم البکارہ. ٹھیک ہے، خاتون بچی ہے، 9 سال مکمل ہو گئے، بالغ ہو گئی. ٹھیک ہے، بالغ ہونے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ خون حیض آ ہی جائے، وہ 12 سال پہ بھی آتا ہے، 15 سال پہ بھی، 17 سال پہ بھی آتا ہے، وہ نہیں ہے. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ عورت وہ ہے کہ جس نے خون دیکھا، ٹھیک ہے، اب اس کو وہ ہو رہا ہے کہ یہ جو خون ہے یہ خون بکارت ہے یا پھر جو ہے وہ خون حیض ہے. اس میں اس کو متردد ہے وہ. ٹھیک ہے، اذا تردد دم، جب دم جو ہے وہ کے حوالے سے خاتون جو کیا ہے متردد ہو، اس صورت میں کہ جو دم نکلا ہے، جو خون نکلا ہے وہ کیا ہے، وہ خون حیض ہے یا خون بکارت ہے. چونکہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ بکارت بھی جب زائل ہوتی ہے تو خون نکلتا ہے. تو اس صورت میں وہ کیا حکم لگائے گی؟ اس پہ حیض کا حکم لگائے گی یا بکارت کا؟ تو کہہ رہے ہیں استدخلت قطنۃ فی الفرج وصبرت ملیا ثم استخرجتها فإن خرجت مطوقہ بالدم فهو دم البکارہ. تو اس صورت میں وہ کیا کرے گی؟ اس صورت میں اس خاتون کو چاہیے کہ روئی کا کوئی ٹکڑا جو ہے وہ اپنی شرمگاہ میں رکھے، تھوڑی دیر صبر کرے اور تھوڑی دیر بعد اس کو جو ہے وہ باہر نکالے. پھر اس کو جو ہے وہ دیکھے کہ اس روئی پہ جو خون لگا ہے وہ خون اگر توق کی شکل میں ہے یعنی گول گول ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دم حیض نہیں بلکہ وہ دم بکارت ہے. اور اگر وہ انکانت منغمسہ، لیکن وہ جو خون ہے وہ روئی کے اندر چلا گیا ہے، ٹھیک ہے، توق کی شکل میں نہیں ہے، فہو دم الحیض. تو یہ ایک طریقہ ہے پہچاننے. گاڑھا ہوتا ہے، گاڑھا تو ہوتا ہے، بات صحیح ہے، لیکن ہمیشہ یہ اغلب ہوتا ہے گاڑھا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن کہنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ مطلب گول گول نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ اوپر کی طرف نہیں رہے گا، اوپر کی طرف دم بکارت رہ جاتا ہے. واضح انشاءاللہ. اقسام الحیض. ہاں، الحائض قسمان. دیکھیے وہ جو بات تھی وقتی اور عددیہ، تھوڑا سا یہ اہم مسئلہ ہے، سنیے گا. یہ عام طور سے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن جو ہے وہ پڑھ لینا ضروری ہے. سمجھ لیجئے، کبھی ہو سکتا ہے کہ جواب دینا پڑے. الحائض و قسمان. حائض خاتون کی جو 2 قسمیں ہوتی ہیں، ذات و عادہ وغیر ذات و عادہ. ایک تو وہ ہوتی ہے کہ جس کی عادت معین ہوتی ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے کہ جس کی عادت معین نہیں ہوتی ہے. وذات العادت ثلاثت و اقسام. وہ جو ذات عادت ہے
مشجر بنا لیجیے. جو ذات جس کی عادت معین ہے اس کی 3 قسمیں ہیں. وقتیہ و عددیہ. عادت رکھتی ہے لیکن عادت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر وقت بھی پایا جاتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جیسا کہ ہم نے مثال دی تھی ابھی اس سے پہلے کہ ہر مہینے 5 دن خون دیکھتی ہے اور وہ 5 دن بھی معین ہے کہ ہر مہینے کی 1 سے لے کر 5 تاریخ کو دیکھتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ ذات و عادت وقتیہ و عددیہ. ٹھیک ہے. اور ایک وہ ہے کہ نہیں بلکہ اس کے فقط عدد معین ہے, وقت معین نہیں ہے. دوسری قسم عددیہ فقط. ٹھیک ہے, کہ ہر مہینے 5 دن دیکھتی ہے لیکن یہ 5 دن کبھی مہینے کے شروع میں, کبھی درمیان میں, کبھی آخر میں. اور تیسری قسم ہے کہ وہ کیا ہے؟ ذات و عادت ہے, عادت تو معین ہے لیکن وہ عادت کون سی؟ وقتیہ ہے, یعنی فقط وقت معین ہے. یعنی ہر مہینے کو 1 سے لے کر یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے حیض کا, لیکن یہ کیا اس کی عادت معین نہیں ہے, یعنی عدد معین نہیں ہے. ٹھیک ہے, عدد معین نہیں یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ 1 سے شروع تو ہوتا ہے لیکن کبھی 6 دن آتا ہے, کبھی 7 دن آتا ہے. یہ تو وقت معین ہے, عدد معین نہیں ہے. وغیر ذات العادہ مبتدع و مضطربہ. اور وہ کہ جو ذات عادت نہیں ہے, جس کی عادت معین نہیں ہے, تو یہ کون ہو سکتی ہے؟ وقت و عدد کے اعتبار سے اس کو نہیں پتہ کہ کتنے دن آتا ہے خون, کبھی 5 دن, کبھی 6 دن, کبھی 10 دن سے کراس کر جاتا ہے, وقت بھی معین نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اب تو جو غیر ذات عادت ہے وہ کبھی کبھی مبتدع ہو سکتی ہے. مبتدع سے نہیں کیا, پہلی مرتبہ, ابتدا سے نکلا ہے یہ جملہ, یہ کلمہ مبتدع نہیں, پہلی مرتبہ خون آیا ہے, بالغ ہوئی, بالغ ہونے کے بعد پہلی مرتبہ خون آیا تو مبتدع ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. بات انشاءاللہ عادت اور وقت کو اس میں آپ لحاظ ہی نہیں کر سکتے چونکہ پہلی بار خون دیکھ رہی. یا پھر مضطربہ ہے. مضطربہ ہے یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ خود لفظ سے دیکھیے, مضطربہ یعنی اضطراب, پریشان ہے بیچاری اپنی حالت پہ. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ کبھی کبھی خون جو ہے وہ 10 دن سے زیادہ رہتا ہے, کبھی 3 دن پہ ختم ہو جاتا ہے, کبھی 5 دن. ٹھیک ہے, کبھی وقت جو ہے کیا ہے, پہلی تاریخ کو ہے, کبھی 10ویں تاریخ کو, کبھی 15ویں تاریخ کو. نہ ذات, نہ وقت معین ہے اور نہ عدد معین ہے, تو اس کو مضطربہ کہتے ہیں. بیچاری پریشان رہتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ مضطربہ بھی پھر 2 قسم ہوتی ہے. مضطربہ ناسیہ ہوتی ہے, ناسی. ٹھیک ہے, اور یہ کیا ہے؟ وناسی العادہ. ٹھیک ہے, اور غیر ذات عادت جو ہے کیا ہے, کبھی مبتدع ہے, کبھی مضطربہ ہے, اور کبھی ناسی عادت ہے جو کہ عادت کو اپنے بھول گئی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ عادت کون سے بھول گئی؟ عادت ہو سکتا ہے کہ وقت کے اعتبار سے بھول جائے کہ کون سی تاریخ کو آتا تھا میرے, وہ بھول گئی. ٹھیک ہے, یا پھر کبھی جو کیا ہے عادت کو بھول گئی کہ ہر مہینے میں وہ کتنے دن دیکھتی تھی, اس کو بھول گئی. ہاں انشاءاللہ سنیے, کہہ رہے ہیں ذات العادت الوقتیہ اس کی تعریف سب ذکر کر چکے ہیں, بس سنیے عبارت پڑھنا ہے. کہہ رہے ہیں ذات العادت الوقتیہ والعددیہ ہی المرأۃ التی تر الدم مرتین متماثلتین من حیث الوقت والعدد. ٹھیک ہے, ذات عادیہ وقتیہ و عددیہ کس خاتون کو کہتے ہیں؟ کہا اس خاتون کو کہا جاتا ہے کہ جو 2 مرتبہ ایک جیسا خون دیکھے. کس حوالے سے؟ وقت کے حوالے سے اور عدد کے حوالے سے. یعنی 2 مہینے اس نے خون دیکھا اور دونوں مہینے جو کیا ہے 1 سے لے کر 5 تاریخ تک دیکھا. بس انشاءاللہ تو اس سے عادت معین ہو جاتی ہے. اب یہ ضروری نہیں کہ زندگی میں ایک بار ہو, نہیں, یہ سلسلہ ہو جاتا ہے کبھی. اصل میں یہ خون وغیرہ کیا, یہ ہارمونل سسٹم ہے. ٹھیک ہے, یعنی جو انسان کے جسم میں ہوتا ہے, تو یہ ہارمونل سسٹم جو کیا ہے, یہ اس پر موسم بھی بہت زیادہ مؤثر ہوتے ہیں. گرمی وغیرہ آتی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں جو کیا ہیں, مثلا ہارمون سسٹم تبدیل ہوتا ہے تو اس سے جو کیا ہے بلیڈنگ زیادہ ہونے لگتی ہے, تو اس وقت میں کیا ہے وہ مضطربہ ہو جاتی ہے. مثلا کبھی کبھی کیا ہے یہ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر یہ ہارمون سسٹم صحیح رہتا ہے, یا پھر دوا وغیرہ اس کی ملتی ہیں, وہ کھائے ہوا ہے خاتون, تو اس سے جو کیا ہے یہ چیزیں نہیں بگڑتی ہیں, تو معین رہتی ہیں. کھانے پینے کا بہت اثر ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ذات عادت ہونا ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ خاتون 4-5 مہینے تک پریشان رہے, پھر بعد میں کیا ہے ذات عادت ہو سکتی ہے. ذات عادت کیسے ہو سکتی ہے؟ وقتی عادت یہ ہوئی کہ 2 مہینے لگاتار اس صفات سے خون دیکھ لے ایک جیسا. بات واضح ہوئی؟ کوئی سوال ہے تو مطلب چہرہ لگ رہا ہے کہ سوال کرنا ہے اور منہ سے نہیں آواز نکل رہی, بتائیں کیا ہے, کوئی سوال ہے؟ ہاں, عادت تو لفظ واضح ہے, عادت یعنی عادت. ٹھیک ہے, یعنی ذات یعنی کہتے ہیں صاحب کو, عربی میں کہا جاتا ہے زو کہتے ہیں صاحب کو, لیکن یہ ذات کہتے ہیں چونکہ خاتون ہے تو اس کو ذات ہو گیا, زو ذات. اب آپ نے اکثر سنا ہوگا یہاں پر پکارا جاتا ہے, کیسے مثال دوں آپ کو,
کہا جاتا ہے، جیسے یہاں پر استعمال میں ہے ابو کا لفظ کہا جاتا ہے. جیسے کوئی اربانہ چلاتا ہے تو اس کو پکارتے ہیں ابو اربان ہے، یعنی اربانے والے. ٹھیک ہے. تو اس یہاں پہ بھی ہوتا ہے، یہ عربی فصیح میں کہا جاتا ہے زو کا استعمال، زو یعنی صاحب. اب زو عدلن یعنی زید ذو عدلن، زید جو کیا ہے صاحب عدل ہے. تو یہ کہنے مقصد ہے. تو ذات و عادیہ یعنی کیا مطلب، یعنی اس کی عادت رکھنے والی ہے وہ. اب یہ عادت کس طریقے سے رکھ سکتی ہے؟ کہہ رہے عادت کبھی وقت کے حوالے سے رکھ سکتی ہے اور کبھی عدد کے حوالے سے رکھ سکتی ہے. وقت کے حوالے سے عدد رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ ہر مہینے میں جو وقت ہے اس کے آنے کا زمانہ وہ معین ہے، کہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ سے 5ویں تاریخ تک دیکھتی ہے. تو یہ وقت کا معین ہو گیا، وقت کے حوالے سے عادت معین ہو گئی. اور کبھی کبھی یہ وقت جو عدد کے حوالے سے کیا ہے وہ عادت معین ہوتی ہے. وہ کیسے یہ کہ مہینے میں 5 مرتبہ 5 دفعہ وہ خون دیکھتی، 5 دن یعنی دن معین ہو. اب یہ دن کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ شروع میں ہو مہینے کے، آخر میں ہو، وقت نہ ہو. لیکن اگر یہ دونوں کے دونوں ایک ساتھ جمع ہو کہ 5 دن بھی ہو اور وقت بھی معین ہے، تو اس کو کہتے ہیں ذات و عادیہ، وقتیہ و عددیہ. اب واضح ہوا جی. والعدد، ٹھیک ہے. جیسے مثال سنیے، خود مثال ہے. کأن ترى الدم في شهر من اوله الى اليوم السابع وترى الدم في شهر ثاني من مثل الاول. جیسے ذات عددیہ وقتیہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے کوئی خاتون ایک مہینے میں، پہلے مہینے میں کیا مثلا ذیقعد کے مہینے میں کیا دیکھے، 1 سے لے کر 7 ذیقعد تک کے خون دیکھے. پھر ذوالحج کا جب مہینہ آیا تو ذوالحج میں بھی 1 ذوالحج سے لے کر 7 ذوالحج تک کے اس نے خون دیکھا. تو اس وقت میں کیا ہے، دیکھیں وقت بھی معین ہے اور 7 دن عدد بھی معین ہے. تو اس کو خاتون کیا کہتے ہیں؟ ذات و عادیہ وقتیہ و عددیہ. واضح انشاءاللہ. اب آئیے ذات العادہ الوقتیہ فقط، وہ خاتون کی جو ذات عادت ہے لیکن اس کی وقت ہے فقط، عدد نہیں ہے. فقط نہیں، عدد نہیں ہے. ہی التی تری الدم مرتین متماثلتین من حیث الوقت دون العدد، وہ خاتون کے جو 2 مرتبہ خون کو دیکھے ایک جیسا خون، لیکن وہ خون جو کیا ہے وقت کے لحاظ سے تو معین ہو مگر عدد کے لحاظ سے معین و مشخص نہ ہو. یعنی عدد 7 بھی ہو سکتا ہے، 5 بھی ہو سکتا ہے، لیکن شروع جو ہوا ہے بلیڈنگ وہ پہلی ہی تاریخ کو. مثلا کأن تری الدم فی الشہر الاول من اوله الی یوم السابع وفی الشہر الثانی من اول الی یوم السادس. دیکھیے وہاں سابع نہیں دیکھا، سادس ہے. یعنی ذیقعد میں دیکھا 1 سے لے کر 7 تاریخ تک، ذوالحج میں دیکھا 1 سے لے کر 6 تاریخ تک. تو جو خون آنے کا ٹائم ہے وہ تو ایک ہے، تو وقت معین ہے لیکن عدد جو ہے کیا وقت معین، لیکن عدد جو ہے کیا معین نہیں ہے، چونکہ پہلے والے میں 7 دن تھا، اس میں 6 دن ہو گیا. اور منسانی ہے الی یوم السابع، یا پھر کیا ہے 2 تاریخ سے، مہینے کی 2 تاریخ سے لے کر دوسرے مہینے میں 2 سے لے کر کیا ہے 6 تک کے دیکھا. تو اس مہینے نے 4 ہی دن دیکھا، پہلے جو کیا ہے مثلا 7 دن دیکھا تھا. واضح انشاءاللہ. او تری الدم فی الشہر الاول من اليوم الثانی الی یوم السادس. یا پھر ایک اور مثال سن لیجئے کہ خاتون نے خون دیکھا پہلے مہینے میں، جو 2 مہینے کہا تھا ہم نے، پہلے مہینے میں کیا دیکھا کہ 2 تاریخ سے لے کر 6 تاریخ تک دیکھا. اب دوسرے مہینے میں پہلی تاریخ سے شروع ہو گیا اور 7ویں تاریخ تک دیکھا. تو اس صورت میں کیا ہے وہ فقط جو ہے وہ وقتیہ ہوگی، عادیہ نہیں کہلائے گی. واضح انشاءاللہ. ذات العادت عددیہ فقط، یہ کون ہے؟ کہہ رہے ہیں التی تری الدم مرتین متماثلتین من حیث العدد، وہ خاتون کے جو وقت نہیں بلکہ عدد کے حوالے سے 2 مرتبہ لگاتار ایک جیسا خون دیکھ لے. جیسے کأن تری الدم من شہر فی اولہ الی یوم السابع وفی شہر الثانی من الحادی عشر الی السابع عشر، کہ 7 دن خون دیکھا ہے مگر خون کے شروع ہونے کی جو تاریخ ہے پہلے مہینے میں 1 سے لے کر 7 تھی اور دوسرے مہینے میں کیا ہے 11 سے لے کر 17 تاریخ. تو 7 دن معین ہے لیکن یہ وقت جو ہے کیا ہے معین نہیں. بہت اچھا. اب آئیے ایک اور اصطلاح کہا تھا ہم نے مبتدیہ کون سی خاتون ہے؟ کہا ہی التی تری الدم الاول مرہ. ٹھیک ہے، وہ خاتون کہ جو خون کو لاول مرہ دیکھے، یعنی پہلی مرتبہ خون دیکھ رہی ہے. مضطربہ کون ہے؟ ویطلق علیہ المتحیرہ ایضا، اس کو متحیرہ بھی کہا جاتا ہے. مضطربہ پریشان حال، متحیرہ بھی جو ہے کیا ہے حیران ہے بیچاری. ٹھیک ہے. اور یقیناً خاتون جو ہے وہ ان ایام میں واقعی حیران ہوتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ نماز پڑھیں نہ پڑھیں، ساری مشکلات ہوتی ہیں. ہی التی تکررت رؤیتها للدم، وہ خاتون ہوتی ہے مضطربہ کہ جس کے خون دیکھنے میں یا وہ تکرار ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ خون دیکھتی ہے. ولکنها لم تستقر لها عادہ، مگر
خون دیکھنے کے باوجود بھی، یعنی پہلی مرتبہ خون نہیں دیکھ رہی ہے، اس نے پہلے ہی بہت دفعہ خون دیکھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی عمر جو ہے مثلاً 20 سال 25 سال کی ہے، تو خون حیض آتا رہا ہے، مگر ابھی تک اس کا کوئی اس کی ڈیٹ جو فکس نہیں ہو پائی ہے، اس کی عدد نہ وقت کے حوالے سے اور نہ عدد کے حوالے سے کوئی عادت اس کی مستقر معین نہیں ہو پائی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضطربہ، ٹھیک ہے، وقتیہ اور عددیہ۔ ناسیہ کس خاتون کہتے ہیں؟ التی کانت لها عادہ ونسیتھا، اور ناسیہ خود لفظ نسیان نہیں کہتے ہیں بھولنے کو، اس خاتون کو کہتے ہیں کہ اس کا وقت تھا مگر عدد تھی، مگر وہ کیا عدد کو وہ بھول گئی کہ کتنے دن یا کس ٹائم میں وہ دیکھا کرتی تھی۔ بات ان شاء اللہ۔ اب یہ احکام و ذات العادہ کہ ما تراہ المرأة ایام و عادتها، ٹھیک ہے، قبلها بیوم او یومین من حمرۃ او صفرۃ فهو حیض، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اب یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ احکام و ذات العادہ ہے، یعنی وہ خاتون کی جس کی عادت معین ہے، ٹھیک ہے، یعنی اب وہ خاتون کی جس کی عادت معین ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہماری نہیں ہو رہی ہے۔ سنیے تو ما تراہ المرأة ایام عادتها او قبل عادتها بیوم او یومین من حمرہ او صفرا فهو حیض، خاتون جو ہے جو خون دیکھتی ہے اپنی عادت کے 1 یا 2 دن پہلے، اس کی عادت یہ تھی کہ وہ مہینے کی پہلی تاریخ سے خون دیتی ہے اس کی، لیکن اس بار جو کیا ہے 28 کو یا 29 کو شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ جو خون آیا اس کی صفات کیا تھے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ صفات جو ہے وہ مطلب وہ حمرہ لال خون تھا، یا صفرا جو پیلا خون تھا، حاضر انشاءاللہ۔ تو آپ کہیں گے کہ حمرہ ہے لال ہے تو وہ حیض مانے، پیلا ہے تو چونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ استحاضہ کا خون پیلا تو اس کو پیلا مانے، اور وہ یلو ہے تو اس کو کیا کرے؟ استحاضہ مانے۔ آپ کہیں تو جواب ہے کہ نہیں، یہاں پر وہ گرچہ یلو ہے، پیلے خون کو دیکھ کر وہ استحاضہ نہیں مانیں گے، بلکہ وہ خون حیض ہی ہے، اس لیے کہ خون حیض کے لیے ضروری نہیں ہے کہ معین وقت معین ہو گیا تو معین ہی ہو، یہ اکثر ہوتا ہے کہ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، حاضر انشاءاللہ۔ وما تراہ من صفرا فی غیر ذالک فلیس من الحیض، لیکن ان تاریخوں کے علاوہ میں دیکھیں جو شروع کے 5 دن آتا تھا اور اس کے 1 یا 2 دن پہلے آ گیا تو حیض ہوگا، لیکن آتا تھا ہر مہینے کے پہلے ہفتے میں، اور اب جو خون دیکھ رہی ہے وہ کیا ہے؟ مہینے کے 10 سے لے کر 20 کے نہیں درمیانی اس میں ہفتے میں، اور جو خون ہے اس میں کیا ہے؟ صفات حیض نہیں پائے جاتے بلکہ وہ یلو کلر کا ہے، تو کیا ہوگا یہاں پر؟ وہ خون حیض نہیں ہو بلکہ خون استحاضہ ہوگا۔ وہ فارق کیا ہو گیا دونوں میں؟ فارق بس یہ بات ہے کہ چونکہ پہلے والے میں اس نے جو خون دیکھا ہے وہ اپنے عدد کے درمیان میں دیکھا، اس لیے وہ حیض ہے، اور یہاں پر خون چونکہ عدد کے سے ہٹ کر دیکھا ہے لہٰذا وہ خون حیض نہیں ہوگا، واضح انشاءاللہ۔ تو یہ فارق یعنی عادت ہے۔ وعلی ھذا الاساس تتحیز ذات العادۃ الوقتیہ برؤیۃ الدم ایام عادتها او قبلها بیوم او یومین، اور اسی بنیاد پر، اسی اساس پر ہم کہتے ہیں کہ وہ خاتون کہ جو ٹھیک ہے جو کہ ذات عادت ہے، جس کی عادت ہے، کیسی عادت ہے؟ کہ عادت جو ہے وقت کے حوالے سے معین ہے، ہر مہینے کے پہلے ہفتے میں دیکھتی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ خون اپنے وقت کے 1 یا 2 دن پہلے دیکھ لے، ٹھیک ہے، وَإِن لَمْ يَكُنِ الدَّمُ بِصِفَاتِ الْحَیض فَإِن لَمْ يَكُنْ أَقَلَّ مِنْ 3 أَيَّامٍ كَانَ حَیضًا، ٹھیک ہے، تو اب جو اس نے خون دیکھا ہے وہ 1 یا 2 دن پہلے، وَإِن لَمْ يَكُنْ الدَّمُ بِصِفَاتِ الْحَیض، گرچہ وہ خون جو کیا ہے اس میں حیض کی صفات نہ پائے جاتے ہوں۔ سنیں خیر، وَمَا تَرَاهُ مِنْ صَفْرَةٍ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الْحَیض، یہاں تک واضح ہے؟ اچھا، وَعَلَى هَذَا الْأَسَاس تَتَحَیَّزُ ذَاتُ الْعَادَةِ الْوَقْتِیَّةِ بِرُؤْیَةِ الدَّمِ ایام عادتها قبلها بیوم او یومین، ٹھیک ہے، تو اس بنا پر ہم نے کہا کہ وہ خاتون کی جس کا وقت معین ہے، اگر وہ اپنے معین وقت سے 1-2 دن پہلے خون دیکھتی ہے تو اس کو کیا مانے گی؟ حیض مانے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے وَإِن لَمْ يَكُنِ الدَّمُ بِصِفَاتِ الْحَیض، اور اگر وہ خون جو ہے وہ صفات حیض کے ساتھ نہیں ہے جو آیا ہے، ٹھیک ہے، فَإِن لَمْ يَكُنْ أَقَلُّ مِنْ 3 أَيَّامٍ كَانَ حَیضًا، تو اب سنیے، ٹھیک ہے، صفات حیض نہیں ہے اس کے اندر، یعنی وہ گاڑھا نہیں ہے، لال نہیں ہے، گرم نہیں ہے، مگر کیا ہے وہ 3 دن سے کم بھی نہیں ہے،
اور خون حیض جو کیا ہے 3 دن سے کم نہیں ہوتا, کنٹینیو 3 دن اس سے زیادہ ہوتا ہے, تو کیا پھر بھی وہ کیا ہوگا, کانا حیضن, تو وہاں پر بھی وہ کیا ہوگا, حیض ہوگا, کیوں, اس لیے کہ ذات عادت میں آیا ہوا خون ہے, ٹھیک ہے. وَإِنِ انْقَطَعَ قَبْلَ أَن تَمْضِيَ عَلَيْهِ 3 أَيَّامٍ كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ مَا فَاتَ مِنْهَا مِنْ أَيَّامِ الدَّمِ مِنَ الصَّلَاةِ. لیکن سنیے گا, لیکن اگر اس نے جو, سنیے گا, آپ نے کیا کہا, تھوڑا سا غور طلب بات ہے, آپ نے کہا کہ اگر کوئی خاتون کہ جس کا وقت معین ہے, پہلی تاریخ کو خون دیکھتی ہے, اگر وہ 28-29 کو دیکھ رہی ہے تو آپ نے کیا کہا کہ وہ حیض مانے گی. چنانچہ اس نے کیا کیا, حیض تسلیم کر کے نماز چھوڑ دی اس نے, ٹھیک ہے. اچھا یہ ہوا, اب 2 صورتیں ہیں, یہ ہوا کہ جو 28 کو خون دیکھا تھا, 28 کو چلا, 29 کو چلا, 30 کو چلا, یا 1 کو 2 کو, ایسے چلتا رہا, ٹھیک ہے. اگر یہ 3 دن اس سے زیادہ چلا تو ٹھیک ہے, یعنی مطلب کیا ہے کہ یہ خون حیض ہے, بات ان شاء اللہ. لیکن اگر وہ یرحمکم اللہ وہ 3 دن سے پہلے ہی ختم ہو گیا, اور آپ نے کیا کہا تھا کہ وقتیہ 1-2 دن پہلے بھی آ جائے تو اس کو حیض مانے گی, تو اس نے وہ سمجھ کر کہ ہم حائض ہیں, اس نے کیا کیا, نمازیں پڑھنا چھوڑ دی, روزے نہیں رکھے, واضح انشاءاللہ. تو اس صورت میں اگر وہ خون 2 دن سے پہلے ختم ہو گیا تو اس پہ کیا چاہیے, اس کو چاہیے کہ جو نمازیں اس نے چھوڑی ہیں اپنے آپ کو حائضہ سمجھ کر اس کو کیا کرے گی, اس کی قضا کرے گی. بات واضح ہوئی. اب عبارت دیکھیے, وَإِنِ انْقَطَعَ, یہ جو خون 1-2 دن پہلے آیا تھا وقت سے, اگر وہ منقطع ہو جائے, کب منقطع ہو جائے, قبل ان تمضی علیہ 3 ایام, 3 دن گزرنے سے پہلے. یہ بات دیکھیں اپنے ذہن میں بالکل بسا لیجئے کہ خون حیض کبھی بھی 3 دن سے کم نہیں آ سکتا, کم سے کم اس کو 3 دن اس سے زیادہ آنا ہے, اور 10 دن سے زیادہ کبھی نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. ہاں اب دیکھیے, اب یہاں پر کون سی صفت نہیں ہے, کہہ رہے کہ بھائی یہ بہت بڑی صفت وہ ہے کہ اس کا 3 دن کم سے کم ہونا, یہاں 3 دن ہے ہی نہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ خون حیض نہیں تھا, چنانچہ جو اس نے 2 دن چھوڑے ہیں, نماز نہیں پڑھی, اس نے روزہ نہیں رکھا, اس کی وہ قضا کرے گی. مسئلہ 52, ذات العادت العددیہ فقط, وہ خاتون کے جو ذات عادہ ہے, لیکن ذات عادہ کون سی, عددیہ فقط, یعنی وقتیہ نہیں. جی کون سا, ہاں, کانا علیہ قضاء ما فات منها فی ایام الدم من الصلاۃ, یعنی وہ نمازیں ہیں کہ جو خون دیکھنے کے ایام میں اس نے چھوڑے ہیں 1-2 دن, جو آپ نے ہی تو کہا تھا کہ وقتیہ اگر 1-2 دن پہلے آ گیا خون تو وہ حائض ہے, تو اس نے کہا ٹھیک ہے ہم حائض ہیں, اس نے نماز پڑھنا چھوڑ دی, اور وہ خون جو کیا ہے 2 ہی دن کے اندر ختم ہو گیا. تو مطلب کیا, یہ تو اب آپ کے پاس آئی مسئلہ پوچھنے, تو آپ نے کہا کہ نہیں تم حائضہ نہیں تھی, چونکہ 2 دن سے 3 دن تو کم سے کم آنا چاہیے ہے خون حیض. تب اس نے پوچھا کہ اب یہ بتائیے کہ 2 دن نماز ہم نے چھوڑی اس کا کیا ہے, تو آپ کو جواب کیا دینا ہوگا کہ جو نماز ہم نے چھوڑی اس کی تو اگر اس دوسری حالت میں کیا ہوگا, اگر وہ جو ہے حیض کی حالت میں مطلب 3 دن لگاتار ہوئی ہو, اس کا بھی تو قضا ہی کرنا پڑے گا نماز. نہیں, تو 3 دن تو حیض ہے نا, حیض میں نماز جو چھوڑ دی اس کی قضا کہاں ہوتی ہے, حالت حیض میں نماز جو نہیں پڑتی ہے. نہیں, اس کے بعد جو ہے حیض کے بعد جو ہے جب اس نے غسل کیا, اس کے بعد تو اب روزانہ کی نماز پڑھے گی نا, جو روزانہ سے واجب ہے وہ پڑھے گی. تو پھر وہ جو ان درمیان کہنے کا مقصد یہ کہ حائضہ خاتون جو روزہ چھوڑتی ہے, روزے کی قضا ہوتی ہے, نماز کی قضا نہیں ہوتی. نماز کو شریعت نے معاف کر رکھا اس کے بعد. جی, اگر یہ ثابت ہو گیا کہ خاتون حائض ہے تو وہ نماز نہیں پڑھے گی, ٹھیک ہے, اور اس نماز کی قضا بھی نہیں کرے گی. یہ ایک مطلب وہ یعنی ایک سمجھ آفر ہے خداوند عالم کی طرف سے خاتون کے لیے. 52واں مسئلہ کہہ رہے ہیں, ذات العادت العددیہ فقط, وہ خاتون کے جس کی عدد معین ہے, وقت معین نہیں ہے, ٹھیک ہے, وقتیہ نہیں عددیہ ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں تتحیز برؤیت الدم, تو جب وہ خون دیکھے گی تو اپنے آپ کو حائضہ مانے گی. کب, اذا کان بصفات الحیض, جب وہ حیض کی صفات اس کے اندر پائے جائیں, ٹھیک ہے, اور کیا ہے فإن استمر 3 ایام کان حیضا, تو جو ایام تھے اس کے 5 دن جو دیکھتی تھی ہے نا, اگر وہ خون آنے لگے اس کو اور حیض کی صفات سے ہو تو وہ کیا کرے گی, وہ اپنے آپ کو حائضہ مانے گی. اور اگر یہ جو کیا 3 دن تک کنٹینیو رہا تو یہ بات کنفرم ہو جائے کہ حائضہ ہے. وإن لم يستمر 3 ایام, لیکن اگر یہ 3 دن کنٹینیو نہ رہا, اور لم یکن الدم بصفات الحیض فهو استحاضہ, لیکن یہ نہیں جو خون آیا اس کے اندر صفات حیض نہیں, بلکہ وہ یلو تھا, رقیق تھا, ہے نا, اور جو ہے وہ نکل رہا تھا بہت ٹھنڈک کے ساتھ, تو اس صورت میں وہ استحاضہ حیض نہیں تھی. بات ان شاء اللہ. وإن تجاوز الدم بصفة الحیض عدد العادہ ولم يتجاوز العشرہ کان الجميع حیضا, اور اگر یہ خون جو آیا ہے عدد کے حوالے سے, یہ خون جو کیا ہے 10 دن تک
عادت کی عدد جو تھی، عادت کی عدد اس کے 5 دن تھی، ٹھیک ہے، تو یہ عادت کی عدد کو کروس کر گیا، یعنی اب یہ خون جو آیا ہے یہ 5 دن سے زیادہ آیا ہے. وَلَمْ تَتَجَاوَزِ الْعَشْرَ، اور 10 دن سے زیادہ نہیں، یعنی 90 دن 10 دن جا کے ٹھہر گیا. تو اس صورت میں کیا کریں؟ کان الجمیع حیضاً، تو اس صورت میں کیا ہے وہ مکمل کا جو ہے کیا ہے وہ حیض کا خون ہوگا. یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب کہ اس بار جو خون آیا ہے وہ عدد کے حوالے سے نہیں آیا ہے، گرچہ عدد کے ایام میں آیا ہے مگر وہ عدد کے حوالے سے نہیں ہے. وَإِن تجاوزها تجاوز العشر، لیکن جو خون آیا وہ 10 دن سے بھی کراس کر گیا تو کانا مقدار العادت حیضاً والباقی استحاضہ، تو تو اس کی جو عادت ہے 5 دن وہ کیا ہے؟ حیض ہے، اور بقیہ جو 5 دن ہے مثلا وہ 11 دن، 5 کے تو پھر وہ پورا 10 دن مکمل حیض ہے، 12 دن بقیہ جو 7 دن ہے 5 کے علاوہ وہ کیا ہے خون استحاضہ ہوگا. مثال سمجھیے بات. حیض اور استحاضہ ہے نا، الگ الگ نیت کرنی پڑے گی یا دونوں کے ایک ساتھ کرنی پڑے گی؟ کائے کی نیت؟ حیض کی اور استحاضہ غسل کرنے کے لیے. جی غسل کرنے کے لیے ہاں ظاہر سی بات ہے، دونوں کے الگ. ہاں. اس کی مثال سنیے، سمجھیے، تھوڑا سا مطلب دقیق تھا. مطلب یہ ہے کہ ایک خاتون ہے کہ جس کی عدد معین ہے کہ وہ خون 5 دن ہی دیکھا کرتی ہے، ٹھیک ہے، ہر مہینے 5 دن اس کو خون دیکھنا ہے. تو جو خون آیا اگر اس کے اندر صفات حیض ہے، بات ہے انشاءاللہ صفات حیض ہے اور 5 دن رہا تو یقیناً وہ خون حیض ہے. نہیں، صفات حیض ہے اور اس بار 7 دن رہا 9 دن رہا 10 دن رہا، بات ہے انشاءاللہ، تو کیا ہوگا؟ کرے خون حیض ہے، ٹھیک ہے. عدد معین ہے، جو خون آیا اس کے اندر صفات حیض ہیں مگر وہ 3 دن سے پہلے ہی ختم ہو گیا، تو حیض ہوگا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اب سنیے، عدد معین ہے اس کی 5 دن اور خون آیا، جو خون آیا ہے وہ اس کے اندر صفات حیض ہیں مگر یہ خون کنٹینیو جو ہے کیا ہے 15 دن تک آتا رہا، تو کیا حکم لگائیں گے؟ وہ 10 دن تک. اور حیض جو ہے کیا ہے، حائضہ خاتون جو کیا ہے صرف 10 دن ہی جو کیا ہے خون دیکھ سکتی ہے اور عدد اس کی معین ہے، تو کیا کریں گے؟ جو 10 کے اندر ہے وہ حیض ہے، نہیں، باقی اس طرح. یہی فائدہ، یہیں پہ آپ وہ کر رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں. چونکہ وہ عددیہ خاتون ہے لہٰذا وہ 5 دن کو جو ہے وہ اپنا حیض تسلیم کرے گی اور 10 دن کو استحاضہ. واضح؟ ہاں، چونکہ عددیہ ہے تو عددیہ. یہی کہنا چاہتے ہیں وَإِن تَجَاوَزَ الدَّمُ بِصِفَةِ الْحَیضِ عَدَدِ الْعَادَةِ، اگر حیض کے صفات کے ساتھ جو خون ہے وہ عادت کے دنوں کو کراس کر گیا، ٹھیک ہے، 5 سے بڑھ گیا. وَلَمْ يَتَجَاوَزِ الْعَشْرَ، اور 10 دن سے کراس نہیں کیا تو کان الجمیع حیضاً، تو سب کا سب حیض ہوگا، ٹھیک ہے. اب سنیے، وَإِن تَجَاوَزَ الْعَشْرَ، اور جو صفات حیض کے ساتھ خون آ رہا ہے اور 10 دن سے زیادہ کراس کر گیا تو کیا ہوگا؟ کانا مقدار العادہ حیضاً والبقیہ استحاضہ. یہی سمجھانا چاہ رہے تھے مثال سے کہ جو 5 دن ہے وہ حیض اور 10 دن کو جو کیا ہے وہ استحاضہ مانے گی. بات ان شاء اللہ رہنے دیں اس کو. آپ جو ہے وہ یہ کیجیے گا، تھوڑا سا مطلب دقیق تھا، اس کو کوشش کیجیے گا سمجھے حل کریں، ٹھیک ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.